अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आप लोगों के लिए एक नया नावल लेकर हाज़िर हूँ। इस नावल को चूज़ करने की वजह क्या रही, एक तो सबसे बढ़कर इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा दूसरी वजह ये थी कि इसके रिव्यूज़ मैंने बहुत अच्छे पढ़े। 2-3 रिव्यूज़ मैंने देखे इस नावल के हवाले से, तो मुझे अच्छे लगे। तीसरी वजह ये कि ये नावल जो है यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल अपलोड नहीं हुआ है। इसकी बहुत कम एक साथ जो हैं वो किसी चैनल पर मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने वो एक साथ सुनी होंगी और उसके बाद नावल अधूरा रह गया। तो ये बहुत बड़ी उलझन होती है कि कोई कहानी अधूरी रह जाए। तो इंशाल्लाह ये उलझन आप सबकी दूर हो जाएगी जिन्होंने भी ये नावल सुना होगा। अब इंशाल्लाह उनके लिए मैं पूरा कर दूँगी। दुआ कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी रहे और मैं इसे मुकम्मल कर सकूँ। और चौथी और आखिरी वजह ये है कि ये एक लिसनर ने फरमाइश भी इस नावल की है, तो इतनी सारी वजूहात होने के बाद तो नावल को शेयर करना बनता है। नावल काफ़ी तवील है और इसकी बहुत सारी इकसात होंगी। टोटल कितनी होंगी ये अभी मैं नहीं कह सकती। इंशाल्लाह 2-3 एपिसोड के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नावल की कितनी इकसात होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं नावल की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है अहद और इसकी मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया भट्ट। किस्त नंबर 1। जाड़े की रुत थी। उमरकोट के महल में पाबजोला वो राजकुमारी मावराई ताकतों की या गैर मामूली शक्तियों की मालिक हरगिज़ ना थी। फिर भी हड्डियों में गूदा तक जमा डालने वाली सर्दी में सीढ़ियों पे घुटनों पे सर धरे यूं बैठी थी जैसे सर्दी, गर्मी, पतझड़, सावन उसके लिए नहीं बने, या वो खुद पत्थर से तराशी गई कोई मूरत है। एहसास से आरी, समय से बेनियाज। लाजवंती जो देख लेती तो कहती, लो फिर पड़ गया दोहराई से। बसेरे का पहरा था, पंछी घरों को लौट रहे थे। उस महताबा ने घुटनों पर से सर उठाया और चेहरा ऊपर करके उन्हें देखने लगी। पंछी अच्छे थे जो आज़ाद थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस दिशा चाहते उड़ान भरते। किसी महल की दीवार ना किसी किले की फसील उनकी परवाज़ रोक बनती। मगरिब होने को थी। उस उदास लड़की ने सफ़ेद दुपट्टे से सर ढांप लिया। आन बान शान में वो शहजादी थी, मगर उनकी तरह रेशम और हरीर के पैराहन ज़ेब तन करती ना उन जैसा सिंगार करती। वो सादा रहती, बहुत सादा। वो ज़मीन के किसी दूसरे हिस्से पे राज कर आई थी। उसे इस राजदहानी की चाह ना थी। उमरकोट के इस किले में उसका दम घुटता था, जहाँ मारवी को अपनों से दूर करने वाले अपने ही थे। कोई उमर सोमरू ना था। ये महल जैसा घर उसे एक ऐसा जजीरा लगता जहाँ ऑक्सीजन का शदीद कहर और जहरीली गैसों की बहुतात थी। हर एहसास से बेनियाज लड़की के हवासे खमसा बेदार होने लगे और हर सांस के साथ अंदर जहर ही जहर भरने लगा। उसकी निगाह भटकती हुई दाएं कोने की तरफ जो चली गई थी, उससे सांस लेना मुहाल हुआ। ये कोना ही तो हर जहर का मंबा था। उसका जी चाहता था कि वो इस कोने पे ऐसा बम गिराए कि हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र दुनिया भूल जाए। उसको सांस लेने में शदीद दिक्कत होने लगी। उसने अपनी गर्दन और सीने को मसलते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने की कोशिश की, पर उसी पल हवा उसके नथनों से टकराई और उसकी नस नस में जहरीले धुएं भर गए। उसे लगा वो हालत नज़ा में जा रही है। मौत करीब से करीब तर होती जा रही है। आंखों से पानी बहने लगा। वो एकदम उठी और पूरी कुव्वत से भागती हुई कोने पे बनी सीढ़ियों की तरफ आई और सीढ़ियाँ फलांगती हुई छत पर आ गई। ऊपर पहुंचकर उसके कदम सुस्त पड़े और निढाल सी वस्त में आ खड़ी हुई। यहाँ नीचे की निस्बत घुटन कुछ कम थी। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं। उसने फिर आसमान की तरफ निगाह की। उसके लबों से हयात बनकर एक लफ्ज़ अदा हुआ और फिर हर सांस के साथ उसी नाम की माला जपने लगी। मौत चुपके से उल्टे कदमों लौट गई। सांस बहाल होने लगी। चेहरे पे ज़िंदगी की रौनक सी चमकी। लाजवंती होती तो उसे बताती, मुझे दौरा नहीं पड़ता लाजवंती, मुझे इश्क हर शय से बेनियाज कर देता है। लाजवंती हंसती चली जाती। इश्क, इश्क उसके नज़दीक अब कचरे, धूल, मिट्टी जैसे किसी लफ्ज़ का मतरादफ लफ्ज़ था। वक्त भी क्या शय है, ज़िंदगी की लुगत में पड़े हर लफ्ज़ की तारीफ़ बदल कर रख देता है। लाजवंती इतना हंसती कि उसकी आंखों में पानी भर जाता और वह ताज्जुब से उसे तकते हुए कहती, तुम जिसे इश्क समझती हो ना लाजवंती, वो धूल मिट्टी ही है, और मेरा जो है ना इश्क, वो छोड़ो। तुम्हारे इश्क का मेरे इश्क से क्या मवाजना।
اے بہن، اے اماں، رب تیرے کو لمبی حیاتی دے، میرے کو 10 روپیہ دے، میں کچھ کھاواں، بھوکی بیٹھی ہاں سویر کی۔ گلابی میلی اوڑھنی والی بھکارن بغل میں چند ماہ کا بچہ دبائے میل بھرے پوروں والا ہاتھ اس ماں کے سامنے پھیلائے کھڑی تھی، جس کا بیمار بچہ رو رو کر ہلکان ہوا جاتا تھا اور اس کی اپنی مت ماری ہوئی تھی۔ معاف کر اماں، عورت کے پاس بھکارن پہ توجہ دینے کا وقت نہ تھا۔ اے کرموں والی اماں، تیرے بال بچے جیویں، دے دینا اس ابھاگن کو 10 روپیہ۔ جانے اس بھکارن کے منہ سے نکلنے والے یہ جملے رٹے رٹائے تھے یا واقعی دعاؤں کا خزینہ۔ اس بخار میں تپتے بچے کی کئی راتوں کی جاگی بے حال ماں کی نظر کر رہی تھی۔ وہ عورت تو بچہ سنبھالنے میں پوری تھی، اس کی کہاں سن رہی تھی، مگر سونے کے چھلے سے سجا ایک دوسرا ہاتھ اپنے بٹوے کی طرف بڑھا۔ بٹوے میں سے ایک لال نوٹ نکلا اور بھکارن کی پھیلی ہتھیلی پر جا پہنچا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی زندگی میں لال نوٹ دینے والے بہت کم آئے تھے۔ اس نے سفید چکن کے سوٹ والی اس خوبصورت عورت کو دیکھا، جس نے کشمیری کڑھائی کی ہلکے نیلے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ بھکارن آنکھوں میں چمک لیے جلدی سے اسپتال سے باہر نکلی اور اطلاع عام کر دی، اور کچھ دیر بعد چھوٹے بڑے کالے گورے اور میلے کئی ہاتھ ان کی طرف پڑ رہے تھے۔ مردوں کی طرف بیٹھے چودھری ہمایوں سلیمان نے دیکھا کہ ان کے بٹوے سے نوٹ نکلتے چلے گئے، 10، 20 کے، 50، 100 کے اور 1000 کے 2-3 نوٹ بھی، جس سے انہوں نے فاطمہ کے لیے فریم اور دھاگے لینا تھے، ہبہ اور ولی کے لیے کھلونے، بابر کے لیے نیا گیند، گل چہرہ کے لیے لنچ باکس اور مومنہ کے لیے سنہری ستاروں والی چپل لینی تھی، جس کی فرمائش اس نے جاتے جاتے گیٹ پہ کی تھی۔ ماں ہاسپٹل جا رہی ہیں، عید کی شاپنگ کرنے نہیں، اس نے مومنہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جب تمہارے بہن بھائی فرمائش کر رہے تھے تب تو یاد نہیں آیا؟ وہ تو چھوٹے ہیں، عقل تو بڑے کرے نا۔ شرمندہ ہونے والوں میں سے تو وہ نہ تھا، مگر ہوا کیا کہ اسی وقت امی کو بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ لان کا دوپٹہ کالے شاپر میں ڈالے چلی آئیں۔ پابی، شہر جا رہی ہیں تو میرے قمیض اور دوپٹے کی لیس لیتی آئیے گا، نہ زیادہ چوڑی ہو نہ زیادہ پتلی، رنگ نہ زیادہ گہرے ہو نہ ہلکے، قیمت مناسب۔ رحیمہ احمد نے چادر اوڑھتے ہوئے ہدایات سنتے ہوئے وہ شاپر تھام لیا تھا۔ مومنہ نے جتائی نظروں سے ہمایوں کو دیکھا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ کتنے دن سے کہہ رہی ہوں مجھے لے چلے شہر، مگر اپنی اماں کی دفعہ تو مصروفیات یاد آ جاتی ہیں، آسیہ شکوہ کنہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ رحیمہ احمد نے خوامخواہ شرمندہ ہوتے ہوئے سوچ لیا کہ شہر کے سب کام نپٹا کر آئیں گی۔ انہیں اپنی بیماری بھولنے لگی۔ ان کے بٹوے میں کتنے پیسے رکھے ہیں انہوں نے یہ یاد کرنے کی کوشش بھی نہ کی، اور آسیہ نے بھی پیسے نہ نکالے یہ سوچ کر، ان کے کون سا پیکے سے ریال آتے ہیں، میرے شوہر اور بیٹے کی خون پسینے کی کمائی ہی تو ہے۔ ہمایوں نے جلدی سے انہیں موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا، مبادا کسی اور کو کچھ یاد آ جائے، اور ماں بھلا انکار کرنے والوں میں سے کب تھیں۔ اور اب وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو پھیلے ہاتھوں پہ نوٹ رکھتی ہوئیں غالباً ساری فہرست بھول چکی تھی، جبکہ اسے خوب اندازہ تھا کہ امی سے لے کر ولی تک کسی ایک کا کام کیے بنا ماں واپس گھر جانے والی نہیں، اور تمام خریداری کرتے ہوئے نوٹ اسی کی جیب سے نکلنے والے تھے۔ اس کی بچت بچنے والی نہ تھی۔ 3-4 ہزار بھی نکل جاتے تو نیا موبائل آنے والا نہ تھا، اور پرانے موبائل کی حالت ایسی تھی کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ ہنر نہ تھا کہ اس کے موبائل کو آپریٹ کر سکتا۔ نوادرات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نے جیب میں پڑے موبائل کو تھپ تھپایا اور عقیدت سے ماں کی طرف دیکھا۔ بچوں کی زندگی اور ان کی لمبی حیاتی کے لیے اس عورت نے اپنا بٹوا خالی کر ڈالا تھا، جس کی بنجر کوکھ میں کبھی تخلیق نہ ہوئی تھی۔ عمر کوٹ کا یہ محلوں جیسا گھر اس کے لیے قبر تھا، تنگ و تاریک قبر، جہاں سانپ اور بچھو پھنکارتے تھے۔ ہر سال کی طرح اس محل کو سجایا سنوارا جا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں بھی نیا پینٹ ہو رہا تھا، نیا فرنیچر اور نئے پردے بھی آنے تھے۔ ممی نے کراچی سے منگوائے گئے کیٹلاگز 2 دن سے اسے دے رکھے تھے کہ وہ ان میں سے کچھ پسند کرے۔ اس نے انہیں چھوا تک نہ تھا۔ تیسرے دن جب وہ اس پہ خفا ہونے لگیں تو وہ چپ چاپ بے تاثر انداز میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اپنے تمام لفظوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر وہ اٹھنے کو تھیں جب انہیں اس کی آواز سنائی دی تھی۔ پتہ ہے ممی، ممتاز محل کا مقبرہ دنیا کے مہنگے ترین مقبروں میں سے ایک ہے، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے، محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاز محل کی محبت اور یاد میں یہ شاہکار عجوبہ تیار کروایا۔ اس کی دیواریں، اس کے مینار دنیا کے بہترین اور قیمتی ماربل سے تیار کیے گئے۔ اس میں باغ ہیں، حوض ہیں، فوارے ہیں۔ اس کی تعمیر میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔
हज़ारों मज़दूरों ने अपना पसीना बहाया। दुनिया भर से लोग ताज महल देखने के लिए आगरा का रुख करते हैं। एक महल से ज़्यादा उस मकबरे पर मेहनत हुई, मगर क्या है ना मम्मी, है तो वो एक कब्र ही। उसकी शोहरत, उसकी कीमत, उसकी बनावट, उसके रंग रूप से मुमताज़ महल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें कीमती पत्थरों के बजाय हीरे जवाहरात टाँक दिए जाएं, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो वो एक कब्र ही। मम्मी जो ना समझने वाले अंदाज में इस वक्त ताज महल का जिक्र सुन रही थी, अब शायद समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। जो जर्द साड़ी उनके जिस्म से लिपटी हुई थी, उससे ज़्यादा उनका चेहरा जर्द पड़ा। वो अक्सर ही दिल दुखाने वाली बात कहती थी, मगर कभी तो हद ही करती थी। आंखों में गुलाबीपन लिए वो उसके पास से उठ गई थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा उससे ना पूछा था कि उसके कमरे में किस रंग का पेंट किया जाए, किस डिज़ाइन, स्टाइल और रंग के पर्दे लगाए जाएं, किस तर्ज का फर्नीचर लाया जाए। वो सुकून में आई, मगर यह उसकी भूल थी। चैन का दौरानिया महज 2 दिन का था। मम्मी को कुछ भी कहना सुनाना आसान था, मगर उस शख्स के सामने उसकी ज़ुबान को ताला लग जाता जो उसका भाऊ था। उसके सामने तो हाँ ना में सर हिलाना मुश्किल था, फिर मुंह भरकर जवाब कैसे दे पाती। और जब उसने सर पर खड़े होकर एक कान से मोबाइल लगाए सुर्ख आंखें उस पर गाड़ते हुए उससे उसी वक्त फर्नीचर पसंद करने का कहा, तो उसने कैटलॉग से उस बेडरूम सेट की तस्वीर उसके सामने कर दी जो सबसे पहले खुलने वाले सफ़े पर थी। भाऊ ने एक नज़र कैटलॉग पर डालते हुए फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद बंदे को डिज़ाइन नंबर कन्फर्म किया। भाऊ के दूसरी तरफ मुँह करते ही वो उठकर बाहर आ गई। उसने सोच लिया था कि जब उसके कमरे में नया फर्नीचर आया वो उसे आग लगा देगी। उसे हर उस आसाइश, हर चीज़ से नफ़रत थी जो उन लोगों की तरफ से मुहैया की जाती थी। उसका बस चलता तो शायद वो यहाँ का पानी भी ना पीती। वो पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर कुड़ती रही। सर्दी खूब थी, मगर वह सदा की बेनियाज कोई ऊनी गर्म चीज़ पहने ओढ़े बिना पुरहिद्दत लाउंज से निकलकर यूं ही आ बैठी। बेबसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में घिरी मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती रही। फिर एक खुशगवार से एहसास ने उसके गिर्द हिसार बांधा। वो दुनिया और माफिया से बेखबर होती गई। एक मेहरबान माथे पर रुखसती का बोसा देते समय कभी उसके हाथ में एक कुंजी थमाई थी। वो शाहे कलीद थी जिससे वो हर ताला खोलकर जब चाहे उस दुनिया में कदम रख देती थी जहाँ हर रंज, हर गम की अक्सीर दवा थी। वो उस दुनिया की सैर करती रही, वो मुस्कुराती रही। बहुत सर्दी है, आपको इस वक्त यहाँ नहीं बैठना चाहिए। जाने उसे बैठे कितनी देर हो गई थी जब एक आवाज़ ने उसे उस अनचाहे देश में वापस ला पटका। ये मरहला उसके लिए बहुत तकलीफदेह होता था। उसने लब भींचते हुए उसकी तरफ देखा। वो उसकी दाएं जानिब खड़ा था। उसके माथे पर कई बल पड़े। तुम कहीं तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो, साया बनकर रहना ज़रूरी है क्या? वो झंझलाई। गुस्से का, खफगी का इजहार कमरे में बैठकर भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं इतनी ठंड में खुद को ही असियत दी जाए। किसी भी स्वेटर या चादर से बेनियाज बैठा देखकर वो उसके लिए फ़िक्रमंद था, मगर क्या किया जाए कि खफा सी बैठी उस लड़की को अपनी परवाह करने वाले भी, अपनी फ़िक्र करने वाले भी पसंद ना थे। उसे इस घर के लोग बुरे लगते थे। इस घर के दरो दीवार से अदावत थी। इस घर की ईंट मिट्टी से नफ़रत थी। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? उसे मुसलसल अपने सर पर सवार देखकर वो चिल्लाई। आप अंदर चली जाएं, मैं जान छोड़ दूंगा, वो इत्मीनान से बोला। इस घर के नौकर भी मेरे मालिक बने रहते हैं। जब मालिक मालिक ना बने तो नौकर ही सर चढ़ते हैं। वो संजीदा था। वो समझ गई थी कि वो पिछले दिनों उसके कमरे से होने वाली चोरी का हवाला दे रहा है, फिर भी बोली कुछ नहीं। बड़बड़ाते हुए सर घुटनों में दे लिया। वो समझ गया कि वो यहाँ से अब अपनी मर्जी से ही हिलेगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस खारिज करते हुए सर नफ़ी में हिलाते हुए वहाँ से हट गया। कोहरा बहुत बड़ा है इस बार। रहीमा अहमद ने पौधों पे शीशे की बारीक सी तह देखकर फिक्रमंदी से सोचा। पौधों और फसलों के लिए अच्छी अलामत ना था ये। गरम चादर को अपने गिर्द अच्छी तरह से लपेटते हुए सूने पड़े आंगन को पार करके लकड़ी के दरवाजे को अबूर करके वो मवेशियों वाले अहाते में चली आईं। हुमायूं ने नलका चलाते हुए उनके कदमों की आहट महसूस की तो सर्दी में ठिठुरता हुआ सलाम किया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने पहले उसकी पुश्त थपथपाई, फिर काली भैंस की जो उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई थी। ये गोरी थी, उनकी लाडली। जानवर और मालिक की मोहब्बत अपनी जगह। गोरी से रहीमा अहमद की उनसियत की एक और बड़ी वजह भी थी। रात बड़ी देर से आए। बस माँ, बारी बड़ी देर से आई। 7 बजे के मिल के सामने पहुँच चुके थे, मगर एंट्री 11 बजे हुई। पानी की धार सिल्वर स्टील की बाल्टी में गिर रही थी। सही कीमत मिल गई।
رات کا ٹب میں بھیگا ہوا ونڈا انہوں نے گوری کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ماں، لوکل زمیندار کو کسی کھاتے میں ڈالتے نہیں، ہمارے مطالبات مانتے نہیں اور ڈبل ریٹ پہ دوسرے شہر سے منگوایا ہے گنا سارا۔ وہیں کے ٹرک ٹرالیاں نظر آ رہے تھے۔ ہمایوں نے نلکے کی ہتھی چھوڑتے ہوئے جھنجھلا کر بتایا۔ پہلے تو پرمٹ مشکل سے ملتا، پھر ریٹ اپنی مرضی کا دیتے تھے مل والے۔ اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے ہمایوں کی مایوسی محسوس کی تو بھوری بھینس کے بچھڑے کو کھولتے ہوئے تسلی دی۔ بچھڑا بھاگ کر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس کے تھن کو منہ لگا لیا۔ بھینس نے گردن موڑ کر بھوک مٹاتے بچے کے جسم کو جس حد تک ممکن ہوا زبان سے چاٹ کر محبت کا اظہار کیا۔ رحیمہ احمد کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی۔ ماں اور بچے کے ملن اور محبت کا یہ منظر ان کے لیے جس قدر مسرت انگیز تھا، اسی قدر اداسی کا باعث بنتا تھا۔ اس دفعہ بھنڈیوں کا ریٹ چڑھا ہے، دعا کریں ماں، ہماری بھنڈی تیار ہونے تک ریٹ یوں ہی رہے۔ ہمایوں بالٹی اٹھا کر ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اللہ سب پر فضل کرے۔ او ماں پلیز خاص الخاص چودھری ہمایوں سلیمان کے نام لے کر دعا کیا کریں، ورنہ آپ کی اجتماعی دعا لگ کسی اور کو جاتی ہے۔ بھنڈی اترے تو پتہ چلے کہ ریٹ گر گیا۔ دعا کھانے والے کو لگ گئی، سستی بھنڈیاں کھا کھا کر سیر ہو گیا۔ ہمایوں نے دہائی دی تو انہوں نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بالٹی لے کر بھینس کے پاس رکھی اور بچھڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچھڑے کا پیٹ ابھی بھرا نہ تھا غالباً، اس نے تھن سے منہ نہ ہٹایا تھا۔ انہوں نے اس کو زبردستی ہٹانے کی کوشش نہ کی جب تک کہ وہ خود ہی رج کر پیچھے نہ ہوا۔ سارا دودھ تے بچے نو چنگا دیندی ہے ریما بھابی، آپا پھر دوست کو پرانی شکایت تھی ان سے۔ بچہ اب ماں سے لاڈ کرنے لگا تھا اور وہ بالٹی میں پڑے پانی سے اس کے تھن دھونے لگی۔ بھینس نے بنا کسی احتجاج کے دوسری بھینسوں کے مقابلے میں زیادہ دودھ دیا۔ السلام علیکم۔ چار خانوں کے کھیس جیسی چادر کی بکل مارے کمزور سے پھوپھا صادق بیرونی دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ ان کے مویشی بھی اسی احاطے میں بندھے تھے۔ ان کی برسوں سے یہ روٹین تھی، ہاتھ میں کمنڈل لیے نمودار ہوتے اور اپنی بھینسوں میں سے ایک کی طرف بڑھ جاتے۔ بقول ہمایوں کے صبح صادق کی طرح پھوپھا صادق بھی طلوع ہوتے تھے۔ رحیمہ احمد سر پہ چادر صحیح کرتے ہوئے سلام کا جواب دے کر نند کا حال پوچھنے لگی جو جوڑوں کے درد میں مبتلا تھیں۔ جب تک ہمایوں نے دودھ سے بھری تینوں کمنڈلیں لا کر باورچی خانے تک پہنچائیں، کچھ اور افراد خانہ جاگ چکے تھے۔ رفت جہاں نے پرات بھر آٹا گوندھ لیا تھا اور اب جمے ہوئے دہی کی اوپری بالائی والی سطح احتیاط کے ساتھ بڑے سارے چمچ سے اتار اتار کر چاٹی میں ڈال رہی تھی، ساتھ ہی ایک چولہے پہ ساگ تڑکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ سارے میں ادرک اور ہرے لہسن کی مہک پھیلی تھی۔ رحیمہ احمد اب صحن والے چولہے کے آگے آ بیٹھی۔ دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن کے تہ در تہ پراٹھے، سوکھی روٹی، مکھن سے چپڑی روٹی، گھر کے ہر فرد کی پسند جدا جدا۔ اتنے افراد کا ناشتہ بنانا دونوں دیورانی جیٹھانی کا کام۔ برسوں سے وہ خوش اسلوبی سے یہ کام کیے جاتی، اور جس دن کوئی ایک خاص طور پر رحیمہ احمد بیمار پڑ جاتی یا میکے چلی جاتی تو دیورانیوں کو سمجھ نہ آتی کہ کیسے گھر کے مردوں کو کام پہ اور بچوں کو اسکول کالج وقت پہ ناشتہ کروا کے بھیجیں۔ اٹھو جلدی کرو عروہ۔ اندر کمرے میں عروہ گرم بستر چھوڑنے کو تیار نہ تھی اور ارم اسے ڈانٹ رہی تھی۔ پراٹھا پلٹتے ہوئے رحیمہ احمد کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر آئے۔ ہر منظر میں وہ چہرہ دکھائی دیا۔ پراٹھے سے اٹھتا ہوا دھواں وجہ بنا یا پھر یادیں کہ انہیں سامنے چوکی پہ بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہوا یونیفارم میں ملبوس بابر دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ رات چاندنی تھی۔ ہر منظر پہ، ہر شے پہ دودھیا سی تہ دیکھنے والے کی آنکھ کو بھلی محسوس ہوتی۔ رات سرد ہونے کے باوجود رحیمہ احمد نماز عشاء ادا کر کے وہیں صحن میں جائے نماز پر بیٹھی رہیں۔ گرمیوں میں یہاں چارپائیاں اور چارپائیوں پہ مچھردانیاں لگی نظر آتی تھیں۔ کچھ افراد تو سوتے ہی صحن میں تھے اور کچھ رات بجلی چلے جانے کی صورت میں باہر آنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں یہاں صرف دور گیٹ کے پاس ان کے دیور چودھری حیدر یعقوب کی چارپائی نظر آتی تھی جو سردی گرمی یہیں سوتے تھے۔ مال مویشی کی حفاظت کے لیے مستقل ایک بندہ رکھنے کے باوجود وہ رات میں دو ایک بار اٹھ کر ڈنگروں کو ضرور دیکھنے جاتے۔ آج ان کی چارپائی پہ بستر نہیں بچھا ہوا تھا کیونکہ آج پانی کی باری تھی، وہ وہیں تھے زمینوں پہ۔ جب سے ہمایوں نے زمینداری شروع کی تھی وارے پہ وہی جاتا تھا۔ باپ اور تایا کے کندھوں پر سے بہت سا بوجھ اتار کر اپنی کمر پر لاد لیا تھا۔ وہ اس گھر کا سب سے ذمہ دار لڑکا تھا۔ آج کل گنے کا سیزن تھا، وہ کماد لے کر گیا ہوا تھا اور چودھری صاحب پانی کی باری پر۔ کنال بھر کا صحن سونا سا پڑا تھا۔ رات کے اس پہر وہ تھیں اور یادیں تھیں، یادیں جو دن بھر سینے میں چھپائے رکھتی تھیں۔
अचानक ही एक आह की सूरत खारिज होती और हर सू फैल जाती। आज कुछ ज़्यादा ही टूटकर उसकी याद आई। उर्वा और हिबा उम्र के उसी दौर में थी। वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देती थी जो वो बैठे बैठे कई साल पीछे चली जाती। आज उर्वा कुछ कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े लेकर इरम के पीछे घूमती रही थी कि वो उसकी गुड़िया के लिए फ़्राक और ट्राउज़र शर्ट सी दें। रहीमा अहमद की निगाह में वो छोटी छोटी फ़्राकें घूमी थी जो उन्होंने कभी ऐसी ही फरमाइशों पे सी कर दी थी। इरम मसरूफ़ थी, उसने उर्वा को झिड़क दिया था। वो रोने लगी थी। इधर आओ मेरी बच्ची, मामा काम कर रही हैं ना बेटा, लाओ मैं सी देती हूँ। उन्होंने उर्वा को अपने पास बुलाया और अपनी अधसिली कमीज़ छोड़कर उसकी गुड़िया के लिए कपड़े सीने लगी। सीने से आह सी निकलती जाती, हाथ चलता जाता और आंख भरती जाती। उर्वा की गुड़िया के कपड़े सिल गए, उसने पहन भी लिए और शाम तक एक उधड़ भी गया, उसे फेंक भी दिया गया। और यादों की सूरत उनके ज़ख्म जो उधड़ने पे आए तो घायल हो गई, मगर उन्हें फेंक नहीं सकती थी। वो यादें तो मताए हयात थीं। दिन भर खुद को बुरी तरह मसरूफ़ रखा था कि रात को थक कर गहरी नींद आए। मन भर गंदम धो डाली। आसिया को 2 दिन से बुखार था, उनके हिस्से का सारा काम निपटाया। अंजुमन आज आई नहीं थी तो गुल चेहरा और बाबर का यूनिफॉर्म धोने लगी और फिर मशीन में पड़े सारे ही कपड़े धो डाले। शाम को मवेशियों के अहाते में जाकर गोरी को बहुत देर तक प्यार करती रही। बच्चों वाली भैंसों का खल बनोला दिया, हर खुरली में पट्ठे खुद डाले। इतने इंतज़ामात करने के बाद भी नींद न आई। वो भी चांदनी रात थी, पोह के दिन थे, सर्द, बहुत सर्द। उस रात का हर मंजर वाज़े था। 7 साल पूरे हुए, दिन ऊपर गुजर गए, फिर भी उस रात का हर मंजर अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ याद था। उस चेहरे पे फैला खौफ, उन आँखों की इल्तिजा, वो कपकपाते होंठ। उन्होंने उस मंजर को भुलाने के लिए, अपना ध्यान बटाने के लिए निगाहों को भटकाया। सामने धरीक पे लगी पींग साकत थी, फिर उन्हें वो हिलती महसूस हुई और फिर इस पे बैठी वो नज़र आई जिससे ताल्लुक़ अब ख्यालों ख्वाबों तक का रह गया था, जो इतनी बड़ी दुनिया में खो गई थी और कहीं मिलती ना थी। दुनिया के इस मेले में उसकी उंगली भी तो खुद उन्होंने ही छोड़ी थी ना, अब कैसे मिलती वो। चांदनी रात में एक गाड़ी दूर, बहुत दूर होती जा रही थी। उसके पीछे गाड़ियों की कतार थी, मगर उनकी आंखें सिर्फ उसी स्याह गाड़ी को तक रही थीं जिसके शीशे से एक चेहरा चिपका हुआ था और उस चेहरे पे सजी वो आंखें और आंखों में आंसू। उफ़, वो मंजर, वो क़यामत से लम्हे। तकलीफ़ हद से बढ़ने लगी तो रहीमा अहमद बेइख्तियार सजदे में गिरते हुए गिड़गिड़ाईं, मेरे रब मुझे सब्र दे, मुझे उम्मतस सबूर बना, मुझे उम्मतस शकूर बना। मलेर की मावरी अपने देश भाग जाना चाहती थी, मगर उमरकोट की ऊंची फसील वाले उस किले से कैसे निकले वो। कई बरस वो सोचती रही, राहें खोजती रही, मगर नाकाम रही। और फिर ऐसा हुआ कि उसे ये मौका मिल गया। मारवी अपने मुलेर तो ना गई, मगर इतना हुआ कि अब उस जिंदान में एक रोज़न दिखाई देने लगा था। ये रोज़न उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी थी, जो 1.5 साल से वो इसलिए पहन रखती थी कि भाऊ का हुक्म था। इस अंगूठी से उसका कोई जज्बाती रब्त ना था और अब पहली बार उसे इस अंगूठी की कदर हुई। पहली बार वो अपने मंगेतर की मशकूर हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अनचाहे शख्स से मंगनी भी सूदमंद साबित हो सकती है। फॉर्म जमा करवाने से लेकर एंट्री टेस्ट तक, हर रिज़ल्ट से लेकर दाखिला होने तक इंतज़ार ने सूली चढ़ाए रखा। इतने दिन और, बस इतने दिन और। सोते जागते उसका काउंटडाउन जारी रहता। जाने से पहले भाऊ ने उसे बुलाकर हदायत बल्कि अहकामात का एक पन्ना पढ़ा दिया था। उसके पास शुड्स की कोई फहरिस्त ना थी। वो दूसरों के लिए सिर्फ हैव टू की ज़ुबान जानता था, टू और डोंट की बोली बोलता था। तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। भाऊ बोलता रहा और वो सर झुकाए सुनती रही। अपनी भाभी की तरह वो भी कोई ज़्यादा फरमाबरदार ना थी, मगर बहुत पहले ये जान चुकी थी कि सामने बैठे लाल आंखों वाले मर्द के सामने चुप रहना बेहतर है। मुंह खोलने की सूरत में लफ्ज़ों की कीमत अदा करनी पड़ सकती है। माथा फट सकता है, रुखसारों की हड्डी पे नील पड़ सकता है, होंठों से खून निकल सकता है और बाजू भी निकल सकता है। इसलिए चुप रही, बस सुनती रही। कमरे में वापस आई तो मम्मी नसीहतों की पूरी किताब खोले बैठी थी। अब आप तो मेरी जान छोड़ दें प्लीज़, आपका बेटा काफ़ी नहीं। उसने मम्मी के आगे हाथ जोड़े। ऐसे मौका पर मम्मी चुप सी हो जाती थी, मगर आज पूरा निसाब पढ़कर दम लिया। वो फिर नहीं बोली, लब भींचे सुनती रही। 4 ही दिन की तो बात है, फिर ना किसी के हुक्म पे सुबह होगी, ना किसी की हिदायत पे रात। वो मम्मी के हिलते हुए लबों को देखकर सोचती रही,
مگر 2 دن بعد یہ خوش فہمی بھی ہوا ہوئی۔ صیاد نے پر اتر کر پنجرا کھولا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ہوئی کھولتی رہی، تل ملاتے ہوئے مٹھیاں بھینچتی رہی، کھولتی رہی، اور جیسے ہی وہ نظر آیا اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جو اپنے دھیان میں جا رہا تھا ٹھٹک کر رکا اور اسے سامنے پا کر ہلکا سا مسکرایا۔ بخار کی حالت میں بھی چہرے پہ بشاشت لوٹ آئی۔ تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تل ملا رہی تھی۔ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، نیلا رنگ اس لڑکی پہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے تمہیں، مجھے تم اتنے ہی برے لگتے ہو جتنے اس گھر کے لوگ۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، سیاہ بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنا کر جب آگے ڈال دیتی ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے۔ تم تو لا پڑنے والے تھے نا، کچھ ایسے ہی ارادے بیان کر رہے تھے نا ممی کے سامنے۔ اب راتوں رات کیمسٹری کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ تم بھی انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ کہاں گئے تمہارے خواب، تمہارے شوق؟ وہ چبھتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ غلاموں کے شوق خواب کچھ بھی نہیں ہوتے، اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا عکس اب یار من کے نینوں کے بجائے سنگ مرمر کے شفاف فرش پر جھلملا رہا تھا۔ وہ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا اونچا، لمبا، چوڑے شانوں والا کثرتی جسم کا مالک یہ خوبصورت مرد اتنا ہی بے بس نظر آیا جتنی وہ خود تھی۔ خواب دیکھنے اور شوق پالنے کا حق تو اکثر مالکوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، تم واپس چلے جاؤ، اپنی گوٹ، اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اسے مسئلے کا ایک اور حل نظر آیا۔ مہران کا حسن اداس ہوا، چہرے پہ حزن کی کیفیت آ ٹھہری۔ جانا اتنا آسان ہوتا تو اتنے تیز بخار میں ساری رات خوار ہونے کے بجائے ماں کی گود میں سر رکھ کر پڑا ہوتا۔ کوٹ نہیں جا سکتے، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتے، مر تو سکتے ہو نا؟ وہ پھنکاری۔ وہ پھر مسکرا اٹھا اور سوچنے لگا، غصے میں تو اور بھی اچھی لگتی ہے۔ اسود کے آنے کی خوشی تامی سے زیادہ انجمن کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمایوں نے مالٹا چھیلتے ہوئے فاطمہ سے تائید چاہی تو وہ ہنس کر انجمن کو دیکھنے لگی، جو اپنی دھن میں ماہی آوے گا گنگناتے ہوئے فرش پہ پوچا لگا رہی تھی۔ انجمن تم یوں گاؤ، ماہی آوے گا تے کٹ کٹ پوچیاں لاواں گی۔ مالٹے کی پھانک منہ میں رکھتے ہوئے ہمایوں نے مشورہ دیا تو انجمن شرما سی گئی۔ انگلی منہ میں داب کر اوور ایکٹنگ کا من بھی چاہا، مگر جلد یاد آ گیا کہ ہاتھ میں فینائل والا پوچا پکڑ رکھا ہے۔ کتنے بجے شہر آنے کو کہا تمہیں اسود نے؟ رحیمہ احمد نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ رت جگہ کی سرخی ابھی بھی آنکھوں میں نمایاں تھی، جس کی وجہ سب کو نزلہ زکام بتائی گئی۔ یہ اور بات کہ سب ان کے رت جگہوں اور ان کے اندر مچی رہنے والی ہر دم کی آہو بکا سے واقف تھے۔ 6 بجے، ہمایوں ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ تم 5 بجے پہنچ جانا، انہوں نے تاکید کی۔ ہمایوں نے بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسود نے اسے 5 بجے ہی شہر پہنچنے کو کہا تھا۔ اگر ماں کو صحیح وقت بتاتا تو وہ اسے 4 بجے بس اسٹاپ پر پہنچا کر رہتی۔ مرغی ذبح کر دینا جانے سے پہلے۔ ان کی ہدایت پہ ہمایوں نے تابعداری سے سر ہلایا۔ ہم نے نہیں کھانی دیسی مرغی۔ مومنہ اسود کے استری شدہ کپڑے اس کی الماری میں ہینگ کرنے جا رہی تھی۔ مرغی کا نام سنتے ہی احتجاج پیش کیا۔ تم کچھ اور کھا لینا، رحیمہ احمد نے نرمی سے کہا۔ ہاں کچھ اور کھا لوں، یعنی کہ ساگ کھا لوں، ساری سردیاں ساگ ہی کھاتی رہوں۔ نعمتوں کی قدر نہ کرنا کبھی۔ سنہری نرم گرم سی دھوپ میں بیٹھی رفت جہاں نے اون سلائیوں میں الجھے وہیں سے ڈانٹا تو اس نے سر جھٹکا۔ امی صبح ناشتے میں ساگ کھایا ہے نا میں نے، اب پھر نہیں کھاؤں گی، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ اپنے لیے انڈا بنا لو۔ امی کو بولنے کے لیے ہونٹ کھولتے دیکھ کر اگلے آپشن کو بھی رد کیا۔ کلیجہ پکا لو پھر میرا۔ امی کو تو آج تک سمجھ نہ آئی تھی کہ ان کی یہ اولاد کس پر چلی گئی۔ بہت سوچنے پہ یہی سمجھ آتی تھی کہ دادکوں پہ ہی گئی ہے۔ مومنہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ امی نے اس سے زیادہ توجہ سویٹر کے نمونے کو دینی مناسب جانی۔ اس کا تو روز کا کام یہی تھا، جو پکا لو اس نے نہیں کھانا۔ ہمایوں بے چین سا ادھر ادھر پھرا۔ دوپہر کا کھانا بھی مومنہ نے نہیں کھایا، حالانکہ رحیمہ احمد نے اس کے لیے مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ یہ وہ ڈش تھی جو وہ لال مرچوں والے پیاز والے رائتہ اور سلاد کے ساتھ بہت شوق سے کھاتی تھی۔ 4 دفعہ بلانے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اتنے سارے افراد پہ مشتمل اس گھرانے میں پلاؤ کہاں گیا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر پھپھو فردوس کے اطہر، مظہر اور مہر تاب بھی پلاؤ کی خوشبو پا کر آ گئے تھے۔
رحیمہ احمد نے مومنہ کے لیے سب سے پہلے الگ سے جو ایک پلیٹ نکال کر رکھی تھی اس نے وہ پلاؤ بھی نہ کھایا۔ جو ڈش خاص طور پر صرف اس کے لیے بنی وہ اس کے کھانے سے پہلے سب نے کھا کیوں لی؟ اس کے لیے بس یہ ایک پلیٹ؟ نیا احتجاج شروع ہوا اور وہ پھر سے کمرے میں گم۔ سب کو عادت سی تھی یہ منظر دیکھنے کی، اس لیے اطمینان سے کھاتے رہے۔ بھابھی آپ فکر مند نہ ہو، خود ہی جب بھوک لگے گی تو کھا لے گی۔ رفت جہاں نے روٹی کے اوپر ساگ اور ساگ کے اوپر مکھن کی ڈلی رکھ کر کھاتے ہوئے رحیمہ احمد کو تسلی دی، مگر وہ بے چین رہی۔ ولی نے الگ رو رو کر ارم سے تھپڑ کھا لیا تھا۔ اسے جو چپس اس نے بنا کر دیے تھے وہ نہیں کھانے تھے بلکہ پلاؤ ہی کھانا تھا۔ رحیمہ احمد کے دل کو کچھ ہوا، کیوں نہ چاول ایک گلاس زیادہ ڈال لیے۔ آسیہ نے چونکہ سبزی گوشت بھی بنایا تھا تو انہوں نے پھر مناسب تعداد میں ہی پلاؤ بنایا۔ ولی کے رونے کو نظر انداز کر کے پلاؤ، رائتا اور سلاد ایک ٹرے میں سجا کر مومنہ اور فاطمہ کے مشترکہ کمرے کی طرف جانے لگیں تو فاطمہ نے ٹرے ان کے ہاتھ سے لی۔ اس کے تو روز کے یہ نخرے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کھانا کھائیں ماں، میں اسے دے کر آتی ہوں۔ کمرے میں آ کر اس نے مومنہ کی خوب کلاس لی۔ وہ منہ دوسری طرف کیے پڑی رہی۔ کھانا کھاؤ، میں کہہ رہی ہوں، تمہاری وجہ سے ماں بھی کھانا نہیں کھا رہی۔ فاطمہ نے اسے ڈھیٹ بنے دیکھ کر جھنجھلا کر کہا، تمہیں پرواہ ہے نا ماں کی تو تم کھا لو۔ ہاں مجھے پرواہ ہے، جو میری پرواہ کرتے ہیں میں ان کی پرواہ کرتی ہوں۔ کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ میں ولی کو دینے جا رہی ہوں پلاؤ۔ فاطمہ نے تنگ آ کر دھمکی دی۔ دیتی ہو تو دو، اس گھر میں میرے لیے بنتا ہی کیا ہے؟ جنجال پورا میں 100 ہاتھ پہلے آگے آ جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس گھر میں سب سے زیادہ اسے برا لگتا تھا۔ مل جل کر رہنے اور کھانے سے برکت آتی ہے، فاطمہ نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلائی تو فاطمہ ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ مومنہ خوشبودار پلاؤ کی پلیٹ چاہ کر بھی اس کے ہاتھ سے نہ لے پائی۔ ایسا ہی ہوتا تھا اکثر اس کے ساتھ، کئی پہر بھوکی رہ جاتی تھی۔ آخر ماں یا فاطمہ یا پھر ناراضی کا دور تیسرے دن میں داخل ہونے پہ امی اس کے لیے خاص طور پر اس کی پسند کی چیز بنا کر الگ سے اسے دیتی تو ضد چھوڑتی۔ ایک اور بھی بندہ تھا جسے اس کے کھانے پینے کی فکر رہتی تھی، وہ تھا چودھری ہمایوں سلیمان۔ بس اسٹاپ سے اسود کو لینے کے بعد وہ بیکری آیا، سموسے اور چکن رولز پیک کروائے اور آ کر فاطمہ کے ہاتھ میں شاپر پکڑایا۔ بچے اسود کے گرد جمع تھے ورنہ شاپر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کچن میں جانے سے لے کر سموسے، رولز اور چٹنی پلیٹوں میں سجنے تک وہ فاطمہ کو پاگل کر دیتے۔ پہلے جو وہ اپنے لیے نکالے اسے دو، بعد میں سب میں بانٹنا۔ ہمایوں کی آہستہ آواز میں کی گئی اس نصیحت پہ فاطمہ نے اسے گھورا اور پھر دور اسود کے پاس کھڑی مومنہ کو، تم نے اور ماں نے ہی خراب کی ہیں اس کی عادتیں۔ وہ ہنس کر بڑبڑایا، محبت کرنے والے ہی خراب کرتے ہیں عادتیں۔ چودھری نگر کے بڑے سے سرمئی گیٹ والے بڑے سے گھر میں رات کے اس پہر چھائی خاموشی میں دور چارپائی پہ سوئے چودھری صاحب کے خراٹے خلل ڈال رہے تھے۔ گرمیوں میں جب بابر صحن میں سوتا تو اپنی چارپائی کافی دور ڈلواتا۔ تابو کے خراٹے مجھے سونے نہیں دیتے، وہ کہتا۔ رحیمہ احمد کی نیند میں یہ خراٹے خلل نہ ڈالتے تھے، وہ ان کی سوچوں میں بھی خلل نہ ڈالتے تھے۔ کمرے میں دم سا گھٹنے لگا تو صحن میں برآمدے کے پاس پڑے تخت پر آ بیٹھی۔ رات کے اس پہر انہوں نے تنہائی کو زیادہ محسوس کیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ تھے اور وہ تنہا۔ اس گھر میں ان کے 3 دیور رہتے تھے، چودھری حیدر یعقوب، چودھری سلیمان یعقوب اور چودھری سفیان یعقوب۔ بڑے دیور چودھری حیدر یعقوب کی بیوی رفت جہاں تھی اور ان کے 4 بچے تھے، یاسر، اسود، فاطمہ اور مومنہ۔ یاسر M.Com کے بعد کراچی میں ایک بینک میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کی بات اپنی پھپھو فردوس کی بیٹی رباب کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔ اس سے چھوٹا اسود تھا جو سندھ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ تیسرے نمبر پہ فاطمہ تھی جو BSc کر چکی تھی اور اس سال اس کی شادی طے تھی۔ اس کی منگنی خالہ زاد خرم سے ہوئی تھی جو کہ جرمنی میں ہوتا تھا۔ سب سے چھوٹی مومنہ نے اسی سال انٹر کیا تھا، یونیورسٹی جانے کی شدید خواہش رکھتی تھی جس کی اجازت نہیں ملی تو احتجاجاً ابھی تک اپنے شہر کے ڈگری کالج میں بھی BA یا BSc میں داخلہ نہ لیا تھا۔ چودھری سلیمان یعقوب اور آسیہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ہمایوں B.Com کے بعد باپ دادا کی زمینیں سنبھال رہا تھا، جبکہ بابر فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور گل چہرہ کلاس نہم میں تھی۔ سب سے چھوٹے دیور چودھری سفیان یعقوب اور دیورانی ارم کی 2 بیٹیاں تھیں، عروہ اور ہبہ، اور ایک بیٹا تھا ولی۔ 4.5 سال کی عروہ نے اسی سال اسکول جانا شروع کیا تھا، ہبہ ابھی 3.5 برس کی تھی اور ولی 2 سال کا۔ اس گھر میں اتنے افراد تھے اور وہ تنہائی محسوس کرتی تھیں۔ ان کی 2 نندیں تھیں، فردوس اور یاسمین۔ یاسمین شہر میں رہتی تھیں جبکہ آپا فردوس کے اور ان کے گھر کی ایک دیوار سانجھی تھی۔ ان کے 5 بچے
مظہر، اطہر، رباب، مہرتاب اور طاہر بھی اکثر یہیں پائے جاتے تھے۔ یاسمین بھی اپنی تینوں بیٹیوں شاہانہ، حدیقہ اور سلیمانہ کے ساتھ ہفتے 10 دن بعد چکر لگا لیتی تھی۔ اتنے لوگ تھے آس پاس، پھر بھی وہ تنہا تھیں۔ اس گھرانے کی سب سے اہم شخصیت تھیں رحیمہ احمد خود۔ ان کے شوہر چودھری احمد یعقوب 5 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ اور آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں ماں؟ رحیمہ احمد نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ سامنے اسود کھڑا تھا۔ جانے کب کمرے سے نکل کر آیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بس یوں ہی کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی تو باہر کھلی فضا میں آ بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ رحیمہ احمد نے اسبات میں سر ہلا کر اسے مطمئن کیا اور خود شرمندہ سی ہوئیں۔ اتنی پرواہ کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے بچے ہیں میرے پاس، اور میں ناشکری، تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ اسود مڑ کر برآمدے میں گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور وہاں پڑی پلاسٹک کی کرسیوں میں سے ایک اٹھا لایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ رحیمہ احمد چاند کی چاندنی میں اس کا چمکتا چہرہ دیکھے گئیں۔ اتنا وجیح ہو گیا تھا وہ۔ قد کاٹ تو شروع سے اچھا تھا، شکل و صورت میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ یونیورسٹی جا کر شخصیت میں مزید نکھار آیا تو نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگنے لگا تھا۔ کیسا شروع ہوا نیا تعلیمی سال؟ زبردست ماں، اب سینئر ہو گئے ہیں، عزت ملنے لگی ہے۔ رحیمہ احمد نے پیار سے اس کی صورت دیکھی۔ ماں، شعیب کو بہت شوق ہے گاؤں دیکھنے کا، زمینوں پہ گھومنے کا، پکھیوں کا شکار کرنے کا۔ سوچ رہا ہوں کبھی اسے لے آؤں، 0 پوائنٹ بھی لے جاؤں گا۔ اپنا ارادہ بیان کرتے ہوئے اس نے پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ موسم کا مزہ تو یہاں ہے۔ حیدرآباد کے کچھ گنجان آباد علاقوں میں یہ عالم ہے کہ گاڑیوں کا شور، ان سے نکلنے والے دھوئیں، ٹریفک جام کے باعث اس موسم میں بھی اس طرف جاؤ تو گرمی لگنے لگتی ہے۔ پانی کا گھونٹ گھونٹ بھرتے وہ اور بھی بہت سی باتیں کرتا رہا، یونیورسٹی کی، دوستوں کی، جام شوروں کی، حیدرآباد کی۔ وہ اسے تکتی گئیں اور پھر ایک دم اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہی سوال پوچھ ڈالا، وہی سوال جس پہ پہلے وہ شرما جاتا تھا، پھر ایسا وقت آیا کہ وہ ساکت سا ہو جاتا تھا، اب بھی اپنی جگہ پہ منجمد ہوا۔ رات کے اس پہر خاموشی سی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں خلل ڈالتے تھے تو صرف دور گیٹ کے پاس پڑی چارپائی پہ سوئے چودھری صاحب کے خراٹے۔ ڈھلتی دوپہر کی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ دیوار کے پاس پڑی چارپائی پر بیٹھی رفت جہاں نے ہاتھ سے سلائیاں رکھیں اور تکیہ سیدھا کرتے ہوئے لیٹ گئیں۔ کچھ دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں کھل بھی گئی۔ ارم کے بچوں نے وہ ادھم مچا رکھا تھا کہ ان کا شور، شرارتیں اور ارم کے کوسنوں نے شور سا برپا کر ڈالا تھا۔ کمرے میں ڈائجسٹ پڑھتی مومنہ نے بے مزہ ہو کر دروازہ بند کیا تھا، مگر بند دروازے، کھڑکیاں ارم کے والیوم پہ کچھ خاص اثر انداز ہونے والے نہ تھے۔ آنے دو تمہارے باپ کو، ارم نے بے حال ہوتے ہوئے آخری دھمکی دی جو کہ کارگر ہرگز ثابت نہ ہوئی۔ عروہ اور ہبہ کی کاروائیاں وہی کی وہی۔ ماما، اس نے میری بازو مروڑ دی۔ ماما، یہ میری طرف دیکھ کر ہنسی کیوں؟ ماما، اس نے مجھے دھکا دیا۔ ان کے ہنسی شروع ہونے والے ہر کھیل کا اختتام یوں ہی ہوتا۔ اب ہبہ روتی ہوئی جو ارم کی طرف آئی تو اس نے اسے ایک تھپڑ مزید لگا دیا۔ اس کے سر بلند ہونے لگے تو رحیمہ احمد اپنا کام چھوڑ کر کمرے سے نکلی۔ ایسی ڈھیٹ اولاد تو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، ارم ماتھے پہ بندھے دوپٹے کو مزید کستے ہوئے بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ رحیمہ احمد نے تڑپ کر بچوں کو دیکھا۔ ولی کو گود میں لیتے ہوئے عروہ اور ہبہ کو بیگ لانے کے لیے کمرے میں بھیجا اور اس کے پاس چارپائی پر بیٹھی۔ ناشکری نہ کیا کرو ارم، آپ دیکھتی تو ہیں پابی کتنا ستاتے ہیں۔ سوچا تھا 2 گھڑی لیٹ جاؤں، مگر نہ جی، توبہ، ماں کو آرام کرتے دیکھ کر سرکس کرنی یاد آ جاتی ہے۔ 1 منٹ جو سکون سے بیٹھ جائیں۔ ارم نے دکھڑا سنانے کے ساتھ ساتھ رفت پابی کو رشک سے دیکھا جن کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ سب بچے اس عمر میں ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو ایسے نہ تھے، سب ماں باپ ایسا ہی کہتے ہیں۔ ارم کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے سچ پوچھیں پابی، بڑا کھپایا ستایا ہے اپنی ماں کو میں نے، مجھے لگتا ہے یہ میری ہی سزا ہے۔ نہ ارم، اولاد کو کبھی سزا نہیں کہتے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ان سے پوچھو اولاد کیا ہے۔ ارم چپ رہی۔ رحیمہ احمد نے ولی کو گود میں تھپکتے ہوئے عروہ کو ہوم ورک کروانا شروع کر دیا تھا۔ ہبہ بھی شوق میں ڈرائنگ بک میں رنگ بھرنے لگی تو ارم نے سکھ کی سانس لیتے ہوئے آنکھیں موندتے ہوئے سوچا، ماؤں کو کتنا ستاتے ہیں بچے اور دوسروں کے پاس سیدھے رہتے ہیں۔ رحیمہ احمد سب ماؤں کی نظر میں دوسری اور سب بچوں کے لیے ماں تھی۔ یاسر سے لے کر ولی تک ہر بچے کی پرورش میں ان کا بڑا کردار رہا۔ بچے کو کس عمر میں کھچڑی دینی ہے، کس عمر میں چاول، اسے بکری کا دودھ راس آتا ہے یا بھینس کا، کس تیل کی مالش کرنی ہے، دانت نکال رہا ہو تو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے،
بچے کے پیٹ میں درد ہے تو کیا کرنا ہے، کان میں درد ہے تو کیا ڈالنا ہے۔ دیورانی ہو یا نند، ہر ماں اپنے روتے بلکتے بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لاتی، اپنے کام نپٹانے کے لیے ان کی گود میں ڈالتی، اپنی نیند پوری کرنے کے لیے ان کی جھولی نظر آتی، وہ بھی مامتا لٹانے میں کمی نہ رکھتی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھائیوں کے کہنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ نہیں گئی، اسی گھر میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کیا تو ان میں سے ایک وجہ یہ بچے تھے، وہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ فاطمہ آنکھیں ملتی ہوئی سوئی جاگی سی ان کے پاس آ کر بیٹھی اور ولی کے گال کھینچے، پھر ہبہ کو بتانے لگی کہ کلرز کس طرح سے کرتے ہیں کہ تصویر سے باہر نہ نکلے۔ اتنی توجہ پا کر وہ اس کی گود میں ہی آ بیٹھی۔ مہرتاب بھی کھانے کی ترکیبوں والا رسالہ لینے آ گئی تھی۔ بے دھڑک اس گھر میں کسی بھی وقت آنے جانے والی یہ لڑکی اسود کے آنے پہ چور سی بن کر یہاں آنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتی تھی۔ فاطمہ کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ آج رات کون سی ڈش ٹرائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کی نگاہیں اسود کے کمرے کے بند دروازے کا تو کبھی گیٹ کا طواف کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر میں ہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، اور کسی سے پوچھتے جھجک آتی تھی۔ رحیمہ احمد نے برآمدے میں لگے ٹائم پیس کی طرف دیکھا اور بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہوئے خود وضو کرنے کی نیت سے اٹھنے لگیں جب گیٹ سے اسود اور ہمایوں داخل ہوئے تھے۔ مہرتاب نے جلدی سے اپنی لٹ کو سنوارا اور دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے ان کے قریب آنے پہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مہر؟ اسود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو آج شام کی دعوت تمہاری طرف؟ ہمایوں نے اس کے ہاتھ میں موجود کھانے کی ترکیبوں والے رسالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ جھینپ گئی۔ اسود ہنس کر رحیمہ احمد کی طرف بڑھا اور دوائیوں کا لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ اپنا خیال رکھا کریں، دوا وقت پر لیا کریں۔ اسود نے تاکید کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو رات کا منظر ان کی نگاہ میں گھوم گیا، وہ شرمندہ سی ہوئیں۔ جانے کیوں اسود کو دیکھ کر ان کی خواہشیں ایک ایک کر کے سامنے آ کھڑی ہوتیں، ان کے جذبات انہیں مجبور کرنے لگتے اور وہ بے اختیار ہونے لگتیں۔ رات اسود نے نگاہیں چرائی تھیں، اب انہوں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے بچوں کو ایک بار پھر نماز کی تاکید کی۔ بڑے مزے کے، کمال کر دیا مہر تم نے تو، سواد آ گیا بادشاہو۔ سب تعریف کر رہے تھے اور مہرتاب کا جی چاہ رہا تھا کہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مار کر رونا شروع کر دے۔ جو کباب اس نے بہت چاؤ کے ساتھ ساری شام لگا کر بنائے تھے، وہ ایک ایک کر کے ہر کسی کے ہاتھ میں جا رہے تھے، اور جس کے لیے لے کر آئی تھی وہ اطمینان سے بیٹھا ماں کے ہاتھ کی پکی کڑھی کھا رہا تھا۔ جوائنٹ فیملی میں محبت بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ مرد کے دل تک معدے کے رستے پہنچنے کی خواہش اور کوشش میں کئی مرحلے درپیش ہوتے ہیں، بیچ میں کئی ہاتھ آتے ہیں، کئی سوال آتے ہیں۔ اس کا اندازہ اسے ابھی سے ہونے لگا تھا۔ یہ محبت تو ویسے ہی ہزار خدشوں میں گھری ہوئی تھی۔ رفت مامی بہت بار سنا چکی تھی، ایک ہی گھر سے دو بہنیں نہیں لانی چاہیے، ورنہ سسرال کے خلاف محاذ بنا لیتی ہیں۔ ایک بہو حیدر کی بھانجی ہے تو دوسری میں اپنی بھتیجی لاؤں گی۔ خیر مامی کا مسئلہ نہ تھا، ماں باپ تو منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں جب اولاد سامنے کھڑی ہو جائے تو۔ اسود اس کا ہو جاتا تو مامی بیچاری نے کیا کر لینا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ اسود اس کا کیسے ہوتا۔ آج کی محنت ہی حال بیان کر رہی تھی۔ مومنہ، گل چہرہ، بابر، ہمایوں، ارم مامی، آسیہ مامی سب نے کباب کھا لیا، اور ارم مامی کے بچوں نے تو ایسا رولا ڈالا کہ 2 اور کباب ان کی پلیٹ میں رکھ کر دینے پڑے۔ پھر ارم مامی نے یاد دلایا کہ سفیان کو بھی بڑے پسند ہیں یہ کباب، تو ایک اور نکالنا پڑا۔ اوپر سے ہمایوں صاحب کا فرمان، کوئی چیز بناتی ہو تو کچھ زیادہ ہی بنا لیا کرو، ایک کباب میں تو ذائقہ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ جل بھن گئی، اپنی طرف سے تو وہ پلیٹ بھر کر ہی لائی تھی۔ اس سے پہلے کہ پلیٹ میں بچے آخری 2 کباب بھی جاتے، وہ جلدی سے رحیمہ مامی اور اسود کی طرف بڑھی۔ مامی نے منع کر دیا، مجھے بڑا گوشت راس نہیں آتا۔ اسود نے ماں کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ آپ لیں، مہرتاب اس کے سامنے پلیٹ بڑھائے کھڑی تھی اور وہ ماں کی بھری بھری آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ سوری مہر، میں بھی بڑا گوشت نہیں کھاتا۔ کڑھی کی پلیٹ میں پڑا پکوڑا لقمے کے ساتھ توڑتے ہوئے اس نے کہا اور پھر نوالا منہ میں ڈال لیا۔ رحیمہ احمد اسے دیکھ کر رہ گئیں، مہرتاب سے مزید وہاں ٹھہرنا دو بھر ہوا۔ پلیٹ مومنہ کے ہاتھ میں دے کر وہ چلی گئی۔ بچی روٹی پونے میں لپیٹتے ہوئے رحیمہ احمد نے اسود کی طرف دیکھا۔ اسی لیے تو وہ دل سے اتنا قریب محسوس ہوتا تھا، اسی لیے تو وہ سب سے جدا لگتا تھا، اسی لیے تو وہ اتنا اپنا سا لگتا تھا، کیونکہ وہ بھی رحیمہ احمد کی طرح اسے بھولا نہیں تھا، جسے شاید سب بھول چکے تھے، یا وقت کے ساتھ ساتھ جس کی یاد پہ گرد پڑنے لگی تھی۔ بھاؤ جانتا تھا کہ اس کا ایک بار کا کہا کافی ہے، اس لیے اپنی بات نہیں دہراتا تھا۔ ممی بھی جانتی تھی کہ ان کا ایک بار کا کہا کافی نہیں، اس لیے بار بار ہر بات دہراتی تھی۔ بس کریں ممی، میں 7 سمندر پار نہیں جا رہی۔ پیکنگ کرتے ہوئے وہ جھنجھلا کر مڑی۔
मम्मी चुप हो गईं। हालांकि वो उसे बताना चाहती थी कि उन्हें लग यही रहा है कि उनकी बेटी 7 समंदर पार जा रही है। और अपनी चीज़ों का ख्याल रखना। जब से एक मुलाजमा ने उसके कमरे से सोने के टॉप्स उठा लिए थे, सबको यही लगता था कि वो अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखती। हालांकि ऐसी बात होती तो भला वो थैले नुमा बैग जो अभी अलमारी से निकालकर उसने ट्राली सूटकेस के पास रखा था, वो आज इतने बरसों बाद भी वैसे का वैसा होता। ये क्या है? मम्मी जानती थी कि वो क्या है, फिर भी बोले बिना ना रह सकी। आप जानती हैं। जवाब में उसने उन्हें जिन नज़रों से देखते हुए कहा था, वो नज़रें चुराने पर मजबूर हुईं। इसकी वहाँ क्या ज़रूरत है? उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा। इसकी ज़रूरत मुझे हर जगह होती है। उसकी आवाज़ उनसे भी ज़्यादा धीमी थी, मगर उनके कानों को चिंगाड़ती हुई लगी। वो कुछ देर को खामोश हुई, मगर सिर्फ कुछ देर को। मम्मी भी आम माँ जैसी थी। वो उसे अच्छा बुरा समझाना अपना फ़र्ज़ समझती थी और अपना फ़र्ज़ खूब निभाती थी। बाकी के 2 दिन भी उन्होंने उसे बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की थी, जिनमें सरे फहरिस्त उसकी हदूदों क़यूद थी। जब गाड़ी गेट से बाहर निकली तो उसने सुकून की सांस ली। ऐसी सांस उसने बरसों बाद ली थी। सारा रास्ता खामोशी के साथ तय हुआ था। जैसे जैसे वो उस घर से दूर होती जा रही थी, आज़ादी का एहसास बढ़ता जा रहा था। इन 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके पैरों से बेड़ियाँ उतार दी गई थीं। हाँ, सिर्फ बेड़ियाँ। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा शख्स एहसास दिला रहा था कि हथकड़ियाँ अब तक ज्यों की त्यों थीं। बेड़ियाँ खुलने से कम ये तो हुआ कि वो खुद से चल फिर सकती थी। इतने सालों, इतने महीनों, इतने दिनों बाद मिलने वाला ये एहसास भी काफ़ी था। हॉस्टल के अंदर प्रोवेस्ट के ऑफिस तक वो उसके साथ आया था। प्रोवेस्ट ने जिस तरह उन्हें खुशामदीद कहा और खुशदिली से बिठाते हुए उसके भाऊ का हवाला दिया, उसे ये समझने में देर ना लगी कि भाऊ ने सारे इंतज़ाम करके ही उसे बाहर की हवा लगने दी है। प्रोवेस्ट ने किसी पियन के साथ उसे कमरे तक भिजवाने के बजाय ख़ास तौर पर उसके ब्लॉक की वार्डन को बुलाकर उसका ख़ास ख्याल रखने की ताकीद करते हुए उसके साथ रवाना किया। वार्डन नज़ीर फ़ातिमा खुश मिजाज सी लड़की थी, दोस्ताना लहजे में बातें करती जा रही थी। फिर भी वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द उसकी जान छोड़ दे। ऊंचे दरख्तों में घिरे लॉन के साथ साथ जाते रास्ते पे चलते हुए वो सोच रही थी कि उसका कमरा वो वाहिद जगह होगी जहाँ वो मुकम्मल आज़ाद होगी। किस कदर खुशकुन था ये एहसास। उसका जी चाहा वो झूम झूम उठे, बाहें फैलाकर गोल चक्कर ले और खुल के मुस्कुराए, गर्दन पीछे को गिराकर हंसे। वो आज़ाद थी। चंद पल, चंद कदम ये एहसास साथ रहा और फिर कमरे में कदम रखते ही, सामने अलमारी पे लगी पोस्टर नुमा तस्वीर पे नज़र पड़ते ही उसकी वो खुशफहमी भी हवा हुई। उसके हाथों से हथकड़ियाँ उतरी थी, ना पैरों से बेड़ियाँ हटी थीं। वो वहीं की वहीं कैद थी, उमरकोट के किले में। शाह मशरिक़ ज़मीन पर नरम सी किरणें बखेर रहा था। इस बरस सर्दी बड़ी पड़ी, मगर सिंध की सर्दी होती चंद दिन की मेहमान ही है। इसका ज़ोर टूट चुका था, फिर भी सुनहरी धूप में बैठना अच्छा लगता था। नाश्ते के बाद ख़वातीन की ज़्यादातर सरगर्मियाँ सेहन तक महदूद हो जाती। रहीमा, अहमद और रिफ़त जहाँ स्वेटर यहाँ बैठकर बुनती, इरम और फ़ातिमा सिलाई मशीन भी यहीं रख लेती। आसिया यहीं बैठकर सब्ज़ी काटती। उर्वा और हिबा को उनकी माँ बमुश्किल काबू करके उनके सर की जुएँ भी यहीं किसी चारपाई पर बैठकर निकालती। फूफो फिरदौस भी ऊन का गोला और सिलाइयाँ शापर में उठाए चली आती। मोमिना का मूड होता तो चाय का कप उठाए उनके बीच आ बैठती, वरना वो अपने कमरे में ही रहती। आज रहीमा, अहमद और रिफ़त जहाँ की मसरूफ़ियत कुछ मुख्तलिफ थी। पूरे सहन में हरी मिर्चें और लाल टमाटर बहार दिखा रहे थे। वो दोनों चुन चुनकर बेहतरीन टमाटर खजूर के पत्तों से बनी एक टोकरी में डाल रही थी। उनकी कोशिश थी कि तमाम टमाटर सेहतमंद और कच्चे और हरे हों, ताकि जब तक फैसलाबाद फ़ातिमा के ससुराल तक सौगात पहुँचे वो अपने शबाब को पहुँचे। पक्के टमाटर रखती तो वहाँ पहुँचने तक गल सड़ जाते। मोमिना को एतराज़ था कि यह भी कोई सौगात है किसी को भिजवाने जैसी। लोग तरसते हैं इन नेमतों को। अम्मी ने काने टमाटर एक तरफ करते हुए उसे घूरा। तामी, एक अच्छी सी टोकरी फैसल के लिए भी बना दें, हुमायूं ने अपने दोस्त का नाम लेते हुए कहा। इसी तरह बांटते रहे तो बेचेंगे क्या? मोमिना को इस मामले में ये कराबतदारियाँ और दोस्तियाँ पसंद ना आती थीं। बेचना क्या है? एक 10 किलो की टोकरी का भाव 12 रुपये चल रहा है मंडी में। बेचने जाएं तो किराया भी नहीं निकलता। हुमायूं ने अपने मोबाइल के कीपैड में उलझते हुए इत्मीनान से बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? चाय का घूंट खासा कड़वा लगा उसे। मतलब ये कि टमाटर की चटनी बनाओ, केचप बनाओ, हो सके तो मुरब्बे भी बना लो। हाँ, केचप चटनी, फिर फ़ायदा? फ़ातिमा के ससुराल में टिंडे, भिंडी, टमाटर भिजवाने के लिए लगाते हो सब। तुम्हारे ससुराल वाले भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। वो मुस्कुराया। मोमिना का चेहरा लाल हुआ, सुनहरी आंखें सुलग उठीं, जो सब झीलें सी लग रही थीं।
اس کی آنکھیں بڑی جادوگر تھیں۔ جو لباس پہنتی اس کا رنگ آنکھوں میں جھلکنے لگتا۔ اس وقت سرخ و سبز چیک والی شرٹ کے ساتھ اس نے سبز رنگ کا وہ مفلر گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا جو ہمایوں نے چند دن پہلے تامی کو کروشیا کے ساتھ بناتے دیکھا تھا۔ اسی رنگ کا شیڈ اس کے سنہرے نینوں میں تھا۔ ماں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ٹماٹر اتریں گے تو مجھے شاہانہ جیسی بالیاں بنوا کر دیں گی۔ ہمایوں کی نظروں کو نظر انداز کر کے وہ رحیمہ احمد کی طرف آئی۔ ہمایوں نے موبائل جیب میں رکھ کر ولی کو اٹھا لیا تھا اور اب اسے ٹانگوں سے پکڑے الٹا سیدھا کر رہا تھا۔ ولی ان مشقوں کا عادی تھا، اس لیے کھلکھلا رہا تھا۔ مومنہ کی بات سن کر ہمایوں ہلکا سا ہنسا۔ ماں کو کیا کہتی ہو؟ ماں کی اجتماعی دعائیں ہی تو لگی ہیں عوام کو۔ رج رج کر کھائیں اب ٹماٹر۔ ٹماٹر سستے ہوئے ہیں تو مرچیں مہنگی بھی تو ہوئی ہیں بیٹا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ماں نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرچیں بکیں گی تو مجھے بالیاں بنوا کر دیں گی نا؟ امید کی کرن مومنہ کی آنکھوں میں جھلملائی۔ وہ جس کی شادی ہے اس کے لیے نہ بنائیں، تمہیں پہلے بنا دیں بالیاں۔ اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی، امی نے گھورتے ہوئے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے جرمنی سے سونا آ جائے گا، اور رباب کے لیے سیٹ نہیں بنانا نا؟ امی نے ہونے والی بہو کا نام لیا۔ دن رات محنت میرا بیٹا کرے، اپنی جان کو ہلکان وہ کرے، اور سونا پہنے یہ بیبیاں۔ مٹر نکالتی ہوئی آسیہ کا کلیجہ جل کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کلف والے سوٹ پہن کر گھومتے ہیں، ایک افسر بنا کراچی میں بیٹھا ہے، دوسرا یونیورسٹی پہنچ گیا، جب آتے ہیں زمینوں پہ مہاراجوں کی طرح چکر لگا لیتے ہیں۔ ہاری بن کر میرا بیٹا کام کرے اور سونا بنے ان کی بہوؤں کا۔ آسیہ کو فصل اترنے کے بعد تقسیم ہمیشہ بری لگتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ محنت ان کے شوہر اور بیٹے کی زیادہ تو کمائی پہ حق بھی ان کا زیادہ، جبکہ شوہر اور بیٹا اتنے ایماندار کہ ہمیشہ پہلا حصہ رحیمہ احمد کا نکلتا، پھر باقی بھائیوں میں تقسیم ہوتی۔ زمین تو سب بھائیوں کی تھی، مگر پچھلے کئی سالوں سے پانی کی جو کمی چلی آ رہی تھی تو آدھے سے زیادہ زمین بے آباد پڑی تھی۔ جو زمین آباد تھی، فصل آنے کے بعد زیادہ حصہ چودھری سلیمان یعقوب کو جاتا، کیونکہ اس میں باپ بیٹے دونوں کی محنت شامل ہوتی تھی۔ پھر چودھری حیدر یعقوب کو، سفیان کو فصل سے آنے والی رقم سے حصہ نہ ملتا تھا کیونکہ وہ زمینداری نہیں کرتا تھا۔ اس کی واپڈا میں نوکری تھی، البتہ گھر کے خرچے سانجے تھے، دودھ، آٹا، سبزیاں گھر کی، باقی اخراجات بھی سفیان کو اپنی تنخواہ کا کوئی حصہ نہیں دینا ہوتا تھا۔ شروع میں اس نے بجلی کا بل ادا کرنے کی ذمہ داری لینی چاہی، مگر بڑے بھائیوں نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ دیکھا جائے تو یہ تقسیم ٹھیک تھی، مگر آسیہ ہمایوں کے سمجھانے پہ بھی مطمئن نہ ہوتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ باقی ویلے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ شاید ان کو ایسا نہ لگتا اگر شوہر اور بیٹا پیسے لا کر سیدھے ان کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے، مگر ان کے لیے تو رحیمہ احمد افضل تھیں۔ اس گھر میں سانجے خرچے کی رقم ان کے ہاتھ پہ جاتی تھی۔ رحیمہ احمد نے کئی بار ہمایوں سے کہا بھی تھا کہ وہ یہ رقم اپنی ماں کو دیا کرے، مگر وہ آگے سے کہتا، کیوں، آپ ماں نہیں؟ وہ لاجواب سی ہو کر آنکھوں میں نمی لیے چپ ہو جاتی۔ یہی حال دیوروں کا تھا۔ ان کے لیے بڑی بھابھی کا درجہ ماں جیسا تھا۔ ان کی دی ہوئی عزت ہی تھی کہ رحیمہ احمد نے بیوہ ہونے کے بعد یہیں رہنا پسند کیا اور بھائیوں کے کہنے کے باوجود میکے جا کر نہ رہیں۔ دیورانیوں کو کبھی کبھی ان کو دی جانے والی یہ غیر معمولی اہمیت بری لگتی تھی، آپس میں اس بارے میں گفتگو بھی کرتی۔ رحیمہ احمد کی چودراہٹ پر کلیجہ بھی جلاتی، مگر جب ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، چھوٹی بڑی خواہشوں کے لیے، ہر موقع پر دینے دلانے کے لیے رحیمہ احمد کا لاکر کھلتا اور وہ اپنی ذات پہ کچھ بھی خرچ کیے بنا اس گھر پر ان کے بچوں پر خرچ کرتی تو ان کا دل صاف ہو جاتا، اور جب ان کے بچے جوان ہو رہے تھے تو وہی ان کی شادیوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کر رکھ رہی تھی۔ فاطمہ کے لیے پچھلے سال گنے کی فصل اترنے پہ سونے کا سیٹ بنوا لیا تھا۔ یاسر کی ہونے والی بیوی کے لیے کئی سال پہلے چوڑیاں بنوا کر رکھ چکی تھی۔ میں نے بھی اس سال ہمایوں کی بات پکی کر دینی ہے، اس کے لیے جوڑنا شروع کر دیا ہے میں نے۔ ماں صدقے، بچہ میرا اتنی محنت کرتا ہے اور اس کی دلہن کے لیے کچھ بنایا نہیں ابھی تک۔ آسیہ نے جلدی سے اعلان کیا، مبادا پھر رفت جہاں کے بچوں پر ہی سب نہ خرچ کر ڈالے رحیمہ بھابی۔ گاہے بگاہے یہ یاد دلانا ضروری تھا کہ ان کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے۔ اس کی دلہن تو جب منظر عام پر آئے تب دیکھا جائے گا، میں تو سامنے ہوں نا۔ ماں، مجھے بالیاں چاہیے شاہانہ جیسی۔ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی مومنہ نے اپنا اصرار جاری رکھا۔ ماں، اس کو بنوا دیں بالیاں، ہمایوں نے ولی کو نیچے اتارتے ہوئے بآواز بلند کہا، اور پھر مومنہ کی طرف ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ میری دلہن کا زیور بنے یا اس کا، بات تو ایک ہی ہے۔ مومنہ کا چہرہ لال ہوا۔ خوش فہمی، سر جھٹک کر بولی تو ہمایوں ہنس کر فیصل کے لیے تیار ہونے والی چھلی کی طرف آ گیا۔ بڑی نمونہ لڑکیاں آئی ہیں اس بار تو۔ کمرہ نمبر 110 کی لڑکیاں ڈپارٹمنٹ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ ان میں سے سرمئی جوڑے والی لپسٹک لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی،
सामने विंग में एक लड़की है, पागल सी, किसी भी लड़की को रोक कर उसे कहती है, बाजी मेरी रूममेट्स अभी आई नहीं, मुझे डर लगता है, प्लीज़ मेरे साथ सो जाएं। अब कोई लड़की इंसानी हमदर्दी में उसकी मुश्किल दूर करना भी चाहे तो बाजी सुनकर दौड़ भाग जाती है। उसके अलावा सबने कह कहा लगाया, अरे उसे छोड़ो, रूम 107 की लड़की का सुनो। 2 हफ्ते पहले लोहे का ट्रंक उठाकर जब हॉस्टल आई तो सबको बड़ी बोंगी लग रही थी। कल मैंने उसे कैंटीन में एक लड़के के साथ बैठकर समोसे खाते देखा। सामने के बालों को उठाकर पफ बनाती पीले और गुलाबी फूलदार जोड़े वाली भी हंस हंस कर बता रही थी, अरे ना करो यार, वो लड़की जिसने शायद खुद ही कैंची पकड़कर माथे से बाल काट रखे हैं और ब्लेड मारकर भवें भी तराशने की कोशिश की हुई है। सुरमई जोड़े वाली उसकी तरफ मुड़ी। हाँ वही, पफ को मज़ीद उभारते हुए उसने तस्दीक की। वो जो खामोशी के साथ तैयार हो रही थी, उसको खासी कोफ्त हो रही थी सारी गुफ्तगू सुनकर। अरे आज के दौर में तिब्बत करीम कौन लगाता है? सुरमई जोड़े वाली अब उसके हाथ में मौजूद डिबिया देखते हुए हैरत से पूछ रही थी। मैं लगाती हूँ, उसने संजीदगी के साथ जवाब दिया। दोनों लड़कियों में नज़रों का तबादला हुआ। उन्हें लगा कि अभी वो जो दूसरी लड़कियों पे खिलखिला रही थी, ऐसी ही नमूना लड़की उनके अपने रूम में भी आ गई है। वो ना जानती थी कि इस नमूना लड़की की वार्डरोब कीमती, नफीस और खूबसूरत जोड़ों से सजी थी, मगर वो कॉटन या लान पहना करती है। उसके ड्रेसिंग टेबल पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के आई लाइनर, मस्कारे, काजल दिखाई देते हैं, मगर वो आंखों में सुरमा लगाती है। उसी ड्रेसिंग टेबल पे महंगी क्रीमें और फेस लोशन भी पड़े थे, मगर वो लगाती तिब्बत करीम है। उसने घड़ी में वक्त देखा और दुपट्टा सर पर लेते हुए मेज़ पर रखा अपना बैग उठाने को बढ़ी। तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें ज़रा मुश्किल होगी हर शय समझने में। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो अपने बैग में पेन रख रही थी जब पीले गुलाबी फूलदार जोड़े वाली ने उसके करीब आकर कहा, थैंक्स, मैं खुद ही चली जाऊँगी। उसने रुखाई के साथ जवाब दिया। अच्छा चलो, गेट तक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जहाँ पॉइंट आएगा। लड़कियों को धक्के देकर पॉइंट पे कैसे चढ़ना है, सीट कैसे हासिल करनी है, और अगर कोई सीट खाली ना मिले तो राड को पकड़कर खड़े कैसे होना है, और अगर पॉइंट के अंदर जाने का मौका ही ना मिले तो दरवाजे पे कैसे लटकना है, ये सब सीखने के लिए तुम्हें एक उस्ताद की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। वो उसकी तरफ मुड़ी और दुरुस्त लहजे में कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुनो मेरी जान। उसको पीछे से अपनी तीसरी रूममेट की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। जब जब वो ये आवाज़ सुनती थी, जब जब वो ये चेहरा देखती थी, उसे अपने जिस्म पे पड़े नील याद आते थे। जड़ों से उखड़े अपने बालों का गुच्छा नज़र आता था। इसकी मदद तुम लो ना लो, वो उसके सामने खड़े होकर फूलदार जोड़े वाले की जानिब इशारा कर रही थी। मेरी मदद तुम्हें लेनी होगी, ये तुम्हारे भाऊ का हुक्म है। उसने कहा था कि उसकी बहन को हॉस्टल या यूनिवर्सिटी में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे आने जाने का, तुम्हारे खाने पीने का मुझे ख्याल रखना है। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे भाऊ का हुक्म टालती नहीं। मेरे भाऊ का हुक्म तुम टाल भी कैसे सकती हो? जितना वो तुम्हें नवाजता है, कोई और भला क्या नवाजता होगा, उसने दिल मिलाते हुए कहा। बाकी दोनों रूममेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। उस नई आने वाली लड़की के लिए पहले यहाँ उनकी चौथी रूममेट का रूम चेंज करवा कर एक लड़की की गुंजाइश बनाई गई, और उनकी सीनियर रूममेट परी ने उन दोनों को ख़ास हदायत जारी की थी कि आने वाली उसकी बड़ी खासुल ख़ास दोस्त है और ये दोनों भी उसका ख्याल रखें। परी की खासुल ख़ास दोस्त 2 हफ्ते ताख़ीर से आ तो गई थी, मगर उससे परी की दोस्ती का दावा कल से कुछ सच साबित होता लग नहीं रहा था, और कल आने वाली लड़की के मुंह से ये जुमला सुनकर उन्हें कुछ समझ आ रही थी कि लड़की नहीं बल्कि लड़की का भाई परी का खासुल ख़ास दोस्त है। खैर ये बात तो तुम छोड़ो, नवाजने वाले बहुत, बस थोड़ा वेट करो, मैं मस्कारा लगा लूँ फिर चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट छोड़कर अपनी क्लासेस के लिए जाऊँगी। परी ने जैसे किसी बात को सीरियस ही ना लिया था। नहीं, अपनी क्लासेस के लिए भी क्यों जाओगी? वहाँ भी मेरे साथ जुड़कर बैठना। मुझे कहीं आने जाने, कुछ खाने पीने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जुड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई और है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उसके ताने का असर मस्कारा लगाती परी पे बिल्कुल ना हुआ। वो हंसकर कह रही थी। बेबसी के एहसास से उसकी स्याह आंखें भीगने लगीं। उमरकोट का महल ही नहीं, सारी दुनिया उसके लिए कैद खाना थी। उसे लगता था इसी कैद खाने में एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते वो किसी दिन सिसक सिसक कर मर जाएगी। जी तो डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर, और कहानी काफ़ी दिलचस्प लग रही है। उम्मीद है कि कहानी अच्छी होगी। आगाज़ तो बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।